بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے پیشاب پخانہ باہر کھلی جگہ پہ کرنا ہے، باتھ روم میں، لیٹرین میں نہیں، ایسی جگہ پر ہے کہ آپ کھلے میدان میں ہیں، تو پھر اس کا بہتر طریقہ جو سنت عمل ہے کہ آپ آبادی سے دور نکل جائیں، دور جا کر کوئی پردے والی جگہ تلاش کریں اور ایسا پردہ بنا کر، یا آپ کے پاس کوئی کپڑا ہو تو اپنے اوپر کپڑا کر کے، چادر کر کے، تو آپ پیشاب پخانہ اس سے فارغ ہو جائیں۔ اگر آپ باتھ روم کے اندر ہوں یا باتھ روم کے باہر ہوں تو نہ قبلے کی طرف آپ رخ کریں گے، نہ قبلے کی طرف پشت کریں گے۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کو بھی اگر آپ پیشاب پخانہ کرانا ہو تو ان بچوں کا رخ بھی قبلے کی طرف نہیں کریں گے، نہ ان کی پشت کریں گے۔ تو کھلی جگہ پر جب آپ جائیں تو زمین کو نرم کر لیں اور وہاں پر تاکہ پیشاب کے چھینٹے آپ کے جسم پر نہ پڑیں، نرم زمین کر کے پھر پیشاب پخانہ کریں، اور پیشاب پخانہ کرنے کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دیں، چھپا دیں۔ اور اسی طرح جب اس جگہ کے اندر داخل ہوں تو بایاں قدم وہاں پر رکھیں کہ اس جگہ میں پیشاب پخانہ کروں گا، تو دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور سر کے اوپر کپڑا ہو، ٹوپی ہو، وہ بھی سر کو ڈھانک کر بھی رکھیں۔ اور اس کے بعد جو سنت طریقہ ہے کہ دایاں ہاتھ آپ نے سر کے اوپر رکھنا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیٹ کو دبا کے رکھنا ہے، اور بائیں پاؤں کے اوپر زور دے کر آپ نے پیشاب پخانہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح اس کے ایک سائنسی ایک حکمت بھی ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ اس ترتیب سے اگر آپ پیشاب پخانہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپینڈکس کی بیماری سے محفوظ رکھیں گے۔ تو وہاں پر زمین نرم کر کے آپ نے جب نیچے قریب ہو جائے زمین کے تو دعا پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے اپنا ستر کھولنا ہے، اور نیچے ہو کر آپ نے پیشاب پخانے کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ نیچے زمین کے قریب بیٹھ کر پیشاب پخانہ جب آپ کریں گے تو اس اپنے پیشاب پخانے کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح پیشاب پخانہ کرنے کے بعد پہلے مٹی استعمال کریں، پھر پانی کا استعمال کریں، اور گرمیوں کے اندر آگے سے پیچھے کی طرف آپ نے مٹی کے ڈھیلے طاق عدد میں استعمال کریں، آگے سے پیچھے کی طرف استعمال کریں، یا ٹیشو استعمال کرنا ہے تو وہ بھی آگے سے پیچھے کی طرف استعمال کریں، اور سردیوں میں پیچھے سے آگے کی طرف استعمال کریں، اس کے بعد پانی استعمال کریں۔ اس کا حکمت یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر اعضاء ڈھیلے ہوتے ہیں، اگر آپ پیچھے سے آگے کی طرف گندگی صاف کریں گے تو اگلے جسم کو بھی وہ گندگی لگ سکتی ہے۔ تو آپ نے گرمیوں کے اندر اس چیز کا لحاظ کرنا ہے کہ آگے سے پیچھے کی طرف گندگی صاف کریں گے مٹی یا ڈھیلے کے ساتھ، اور اس کے بعد پانی استعمال کریں، پھر ہاتھ صابن سے یا مٹی سے اپنے ہاتھ اچھی طرح صاف کر لیں۔ اور پیشاب پخانہ جب آپ نے کرنا ہے تو اس چیز کا لحاظ بھی رکھنا ہے کہ کسی سائے دار جگہ پر، کسی سوراخ والی جگہ پر، کسی آدمیوں کے آنے جانے والے راستے پر، یا کسی فصل پر، یا کھڑی ہوئے پانی میں، یا اسی طرح کوئی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے، اس کے کاٹنے کا وقت ہے، اس کے اندر پیشاب پخانہ نہیں کرنا، کہ یہ دوسرے لوگوں کی اذا کا سبب ہوگا اور آپ بھی کئی بیماریوں کا سبب بن جائیں گے، اور کئی بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ سنت عمل ہے، سنت پر عمل نہیں کریں گے تو پھر نقصان اٹھائیں گے۔ اسی طرح مٹی کا ڈھیرا استعمال کرنا ہے، ریت استعمال کرنی ہے، ٹیشو استعمال کرنا ہے کاغذ کے ساتھ، کیونکہ کاغذ علم کا ایک حصہ ہے، علم کا ذریعہ ہے، اس کے اوپر علم حاصل کرنے کے لیے الفاظ لکھے جاتے ہیں، کاغذ استعمال نہیں کرنا گندگی صاف کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح گوبر ہوگی، اس کو استعمال نہیں کرنا، ہڈی استعمال نہیں کرنی، اسی طرح کوئی نوکدار چیز ہے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ ہڈی اور گوبر یہ جنات کی خوراک ہوتی ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر اس ساری سنت عمل کے الٹ آپ استعمال کریں گے، کوئی طریقہ اپنائیں گے، اس کے خلاف کریں گے،
تو آپ کو بہت بڑا نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، جس طرح کی کئی واقعات سامنے آئی ہیں کہ جن لوگوں نے سائے میں پیشاب پخانہ کیا، جن کے بچوں نے کیا، بچوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ ان کو کھلی جگہ پر بھی اگر پیشاب پخانہ کرائیں تو ان کا رخ قبلے کی طرف، پشت قبلے کی طرف نہ ہو۔ تو کئی ایسے بچوں نے پیشاب پخانہ کیا سائے میں کھیلتے ہوئے، والدین نے بھی نہیں کرایا، خود انہوں نے کر دیا، تو وہ ایسے سخت جنات کے نرغے میں آئے، جنات کی گرفت میں آئے کہ وہ ان کے والدین بھی، ان کی خاندان بھی زندگی بھر وہ پریشان رہے اور عاملوں کو چکر لگاتے رہے۔ تو اس ترتیب سے سنت عمل سے آپ پیشاب پخانہ بھی کریں گے تو اس میں بھی آپ کی نجات ہے اور اس میں آسانی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ پیشاب پخانہ کر چکے، اپنا ازار باندھ چکے، تو اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، غفرانک، اگر اتنی پڑھ لیں تو پھر بھی کافی ہے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو اسی طرح کھلی جگہ پر جب آپ پیشاب پخانہ کریں گے تو پیشاب پخانہ کرنے کے بعد اپنے پیشاب کو خشک کر لیں، یعنی کوئی مٹی کا ڈھیلا لے کر تھوڑا سا چکر لگا لیں تاکہ پیشاب کی قطرے اگر اندر رکے ہوئے ہوں تو وہ بھی باہر نکل آئیں اور پیشاب کی نالی صاف ہو جائے۔ تو اس ترتیب سے آپ نے پیشاب پخانہ کرنا ہے۔ سنت عمل میں ہی نجات ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔